ویلکم بیک ٹو صبح کی سوچ. آج ہم آپ کے ساتھ ایک اور زبردست ڈسکشن کریں گے اپنے ماہر جو جلد ہیں ہمارے, جن کو ہم ڈرماٹولوجسٹ بھی کہتے ہیں. اسٹیٹک کا سیگمنٹ بھی آپ ان کے ساتھ ہی کیا تھا, مبشر دہا صاحب, جو کہ جلد کی صحت کے حوالے سے ایک گہری بصیرت رکھتے ہیں. آج میں مشکل اردو بول رہا ہوں آپ کے ساتھ, ٹھیک ہے جی. اور آج کی گفتگو میں ہم بات کریں گے جو ذہنی تناؤ ہوتا ہے, ذہنی مطلب آپ اگر آپ نے ذہن میں کچھ اسٹریس لیا ہے, کچھ اس طرح کی چیز کی ہے, تو ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا اس کے بھی جلد کے اوپر کوئی اثرات پڑتے ہیں یا نہیں پڑتے, اور یہ تمام تر چیزیں ہم آج کے اس سیگمنٹ میں ڈسکس کریں گے, اور اگر پڑھتے ہیں تو اس کا سدباب کیا ہوگا. سب سے پہلے مبشر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. آپ نے میرا ٹاپک تو سن لیا جی بالکل. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی ٹینشنز ہیں, کوئی ذہنی تناؤ کا شکار ہیں, تو اس کا ایفیکٹ آپ کی جلد میں بھی پڑتا ہے؟ بالکل ایسا ہے. میں نے آپ کو ٹاپک بھی سنا اور آپ کی اردو بھی سنی ہے, اور آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھی اردو میں ایکسپلین کیا ان ساری چیزوں کو. دیکھیں جی, جو ذہنی تناؤ ہے, یا ہم اس کو انگزائٹی کہیں, ڈپریشن کہیں, اسٹریس کہیں, ایک ہی چیز ہے. مطلب جب ہم روٹین لائف میں گزر رہے ہوتے ہیں, روٹین لائف اسپینڈ کر رہے ہوتے ہیں, تو مختلف قسم کی ہماری ذہن میں پریشانیاں آتی ہیں یا ٹینشن ہوتی ہیں, تو اس کی وجہ سے ہماری اوور آل باڈی کے اوپر اس کا امپیکٹ آتا ہے. تو ہم نارملی یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ اسکن جو ہے وہ آؤٹر آرگن آف دی باڈی ہے, اس کا کوئی انٹرنل آرگن سے ریلیشن نہیں ہے, تو ہماری اسٹریس کا اس کے اوپر امپیکٹ نہیں آتا. بٹ دس از ناٹ ٹرو. ایکچوئل فیکٹ یہ ہے کہ اسکن کے اوپر بھی اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ آتا ہے اگر آپ اسٹریس میں ہیں, انگزائٹی میں ہیں, یا کوئی بھی ایسی لائف میں ٹینشن چل رہی ہے. تو آگے فردر اگر ہم ایکسپلین کریں اس کو کہ اس کے کیا امپیکٹس آتے ہیں, اس کے سولوشنس کیا ہیں, اس کو ہم ٹریٹ کیسے کر سکتے ہیں. اس کا جو سب سے پہلے امپیکٹ آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو ایکنی ہے, فیس کے اوپر جو ایکنی ہوتی ہے, اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہوتی ہے کہ ہمارے فیس کے اوپر پمپلز نکلتے ہیں, اور پمپلز نکلنے کے ریزن ہوتے ہیں سیبم پروڈکشن. جو ہم کہتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایکنی ہوتی ہی ان لوگوں کو ہے جن کی آئلی اسکن ہوتی ہے. تو آئلی اسکن والوں کو ایکنی ہوتی ہے, اور جو اسٹریس ہے یہ ہماری سیبم پروڈکشن کو انکریز کر دیتی ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر ہماری جن کی آئلی اسکن ہے, تو ان کی ڈیورنگ اسٹریس ڈیز ان کی جو آئل پروڈکشن ہے یا سیبم پروڈکشن وہ بڑھ جاتی ہے, جس کی وجہ سے ایکنی ہونے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں. ہمارے پاس اکثر کلائنٹس آتے ہیں, وہ آ کے یہ مینشن بھی کرتے ہیں کہ جو وہ ہے کہ ہماری اسٹریس ہونے کی وجہ سے ہماری جو وہ ہے پمپلس نکلنا شروع ہو گئے ہیں, اور فیس کے اوپر زیادہ دانے آ گئے ہیں. تو وہ ڈائریکٹلی ریلیٹ کر رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ, اسٹریس کے ساتھ. اور اگر ہم اور بات کریں, فردر جائیں, تو فردر اور بھی کافی ساری چیزیں ہیں, جس طرح اسکن کی ہماری جو ہے ہیلتھ کمپرومائز ہوتی ہے, اس کی الاسٹیسٹی لوز ہوتی ہے, کولیجن پروڈکشن کم ہوتی ہے, اور فیس کے اوپر کوئی سائن آنا شروع ہو جاتے ہیں, ایجنگ سائن آنا شروع ہوتے ہیں. یہ ڈائریکٹ ریلیٹ کرتے ہیں اسٹریس کے ساتھ. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اس میں لوگوں کو اتنا آئیڈیا بھی نہیں ہوتا, خیال بھی نہیں کر رہے ہوتے کہ شاید اسٹریس کی وجہ سے ہماری اسکن کے کوئی اس طرح کے مسائل ہو رہے ہیں. تو یہ کیا لانگر پیریڈ آف ٹائم کے لیے لنگر آن کرتے ہیں, یا صرف وقتی طور پہ آپ جب تک اسٹریس لے رہے ہو اس طرح ہوتا ہے, یا واقعی آپ کی اسکن کے لیے کوئی بڑے پرابلمس بھی کاز کر سکتے ہیں؟ آپ نے سوال تو سیو کر لیا نمرا کا. نمرا کا سوال ضائع نہیں ہونا چاہیے. میں صرف نمبر اناؤنس کرنا چاہتا ہوں, 051-890-1008, اور دوسرا نمبر ہے ہمارا, بلکہ یہی واپس ریپیٹ کر دیتا ہوں, 051-890-1008, اور دوسرا نمبر ہے 051-2624-946. ان دونوں نمبرز پہ آپ کال کر سکے. 496 بیگ پارڈن, 2624-946. اویس صاحب کنفیوز مت کریے جی. ڈاکٹر صاحب نمرا کے سوال. اچھا میڈم, آپ نے بالکل اچھا سوال کیا ہے کہ جو اسٹریس ہوتا ہے نا, اس کے آنے سے نا یہ نہیں کہ آپ ایک دن کے لیے پریشان ہوئے اور اس کے اسکن کے اوپر امپیکٹس آنا شروع ہو گئے. اٹ ٹیکس ٹائم. اور دوسری بات یہ ہے کہ اسٹریس کے جس طرح سے ادر پارٹس آف باڈی کے اوپر اس کا امپیکٹ آتا ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ اسٹریس لمبار سا چلا ہے تو کسی کو ہائپر ٹینشن کا ایشو آ گیا ہے, اسٹریس لمبار سا چلا ہے کسی کو ڈائبٹیز ہو گئی ہے. دا سیم از کیس ود دی اسکن, کہ اگر اسٹریس چلتا ہے, اسٹریس زیادہ عرصہ رہتا ہے, تو ہی ہماری اسکن کے اوپر اس کے امپیکٹ آتے ہیں. آپ کے سوال میں فردر جو آپ نے بات پوچھی مجھ سے, وہ یہ ہے کہ ہم کیسے اس کو ایویلیویٹ کرتے ہیں کہ اسٹریس کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے. اب ایکنی جن کی آئلی اسکن ہوتی ہے ان کو نارمل بھی ایکنی ہوتی ہے, اور جن کی فار ایگزامپل کو ایج بڑھ رہی ہوتی ہے تو ان کی نارمل بھی جو اسکن کی الاسٹیسٹی ہے وہ لوز ہوتی ہے. ہم اس طرح سے کرتے ہیں کہ جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ان کی ہسٹری لیتے ہیں پیشنٹس کی یا کلائنٹس کی, کہ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ کی لائف میں کوئی اسٹریس ہو, ایسا کوئی لائف میں چینج آیا ہو, یا کوئی ایسی چینجز لائف میں آپ نے فیل کی ہوں کہ جی فار ایگزامپل کسی کے ایگزامز ہو رہے ہیں بچوں کے, اسپیشل بچیوں کی بات کریں, یا کچھ لائف میں چینجز آئی ہیں جس کی وجہ سے آپ کی لائف میں اسٹریس آیا ہوا ہے, تو اس سے ریلیٹ کریں اس چیز کو. پھر وہ خود ہی اس چیز کو ریئلائز کرتے ہیں کہ جی ہاں بالکل ایسا ہے کہ جی کہ فلاں ایونٹ ہوا تھا لائف میں, اس کے بعد میرے فیس کے اوپر ایکنی بڑھ گئی ہے, فلاں انسیڈنٹ ہوا تھا اس کے بعد میرے فیس کے اوپر ایکنی بڑھ گئی ہے. تو ہم اس طرح سے اس کو ہسٹری ٹیکنگ کے بعد اس کو ہم اس سے ریلیٹ بھی کرتے ہیں, پھر اس کو فردر ٹریٹ بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. مطلب اب ایونٹس پہ تو ڈاکٹر صاحب کوئی ایونٹ ہے نا, تو اس میں تو چلے آپ ٹینشن بھی لیں, انگزائٹی بھی لیں, لیکن ہم نے دیکھا ہے
کہ مطلب کوئی بیڈ ہیپننگ ہوگی تو اس میں اچھا لینی وہ چاہیے. ایونٹ مجھے لگا شادی وغیرہ کی بات بیڈ کر رہے ہیپننگ کی ہیں. بات کریں صرف ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے, لیکن ہم نے دیکھا کہ ہم ویسے ہی اسٹریس میں ہوتے ہیں اور ویسے ہی انزائٹی میں ہوتے ہیں اور الٹیمیٹلی وہ ہماری جلد کے اوپر بھی اثرات اس کے ہوتے ہیں. بالکل مطلب کہ ہم اگر خوش رہیں گے تو ہم جوان رہیں گے دور تک. بالکل ایسا ہی ہے, آپ نے بالکل ٹھیک بات کہی ہے کہ اگر آپ دیکھیں خوش رہنا بھی ایک میں کہوں گا کہ ایک آرٹ ہے, اور یہ جس نے ود دی پیسج آف لائف اپنے لرن کر لیا ہوا ہے تو ہی از بلیسڈ انف کہ انہوں نے اپنے لائف میں لرن کر لیا کہ خوش کیسے رہنا ہوتا ہے. کیونکہ دیکھیں آپ کی لائف ہے, میری لائف ہے, لائف میں پرابلمز, ایشوز اور آپ کے چیلنجز چلتے رہتے ہیں, وہ ختم نہیں ہو سکتے. آپ نے ان کے ساتھ کوپ اپ کیسے کرنا ہے نا, یہ آپ نے لرن کرنا ہوتا ہے. اور وہی والی بات جو آپ نے کہی ہے کہ اگر آپ خوش رہتے ہیں تو اس کے امپیکٹ سکن کے اوپر بھی آتے ہیں, اور سکن کے اوپر سکن کا ایک آپ ایک پلس پوائنٹ بھی ہے, ایک پرابلم بھی ہے. پلس پوائنٹ یہ ہے کہ سکن کے اوپر جو بھی ایشو آتا ہے وہ سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے. Exactly. کسی کو اگر دل کا مسئلہ ہے, کسی کو اگر کوئی اس کا ڈائبٹیز کا ایشو ہے, کچھ بھی ایسا ہے تو وہ ڈائریکٹ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوتا. لیکن سکن کے اوپر کچھ بھی ہوا ہے, پمپلز نکلے ہیں, رنکلز آئے ہیں, الاسٹیسٹی لوز ہوئی ہے, کچھ بھی ہوا ہے, پگمنٹیشن ہوئی ہے, تو سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے. تو وہ جلدی ڈیٹیکٹ بھی ہوتا ہے, ڈائگنوز بھی ہوتا ہے, اور سامنے آپ کی پرسنالٹی کے اوپر اس کا امپیکٹ بھی آتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا اسٹریس کی وجہ سے آپ نے بتایا تو یہ کہ آئل پروڈکشن زیادہ ہو جاتی ہے, سیبم پروڈکشن زیادہ ہوتی ہے, جس کی وجہ سے اٹ کین کاز ایکنے. لیکن اس کے علاوہ کوئی اور ایسے مسائل ہوتے ہیں, الاسٹیسٹی اسکن کی لوز ہونا شروع ہو جاتی ہے, اس کے علاوہ کوئی ایسے مسائل؟ بالکل ایسا ہی ہے, میں نے ابھی مینشن کیا ہے کہ جو اسکن کی الاسٹیسٹی بھی اسٹریس کی وجہ سے لوز ہوتی ہے, کولیجن پروڈکشن کم ہوتی ہے, جو اسکن کی جو فریشنس ہے وہ بالکل ایسا ہی ہے, وہ لوز ہوتی ہے. اور ان دونوں وجوہات کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, اسکن کے اوپر رنکلز آنا شروع ہو جاتے ہیں, ایجنگ سائن آتے ہیں, جو کہ ہم نارملی ایسا ہوتا ہے کہ جو بہت اسٹریسفل لائف گزارتے ہیں نا, آپ ان کے فیسز دیکھیں نا, فیسز کے اوپر اچھے خاصے ایجنگ سائن آ جاتے ہیں, رنکلز بن جاتے ہیں. دو کہ وہ ینگ ہوتے ہیں, ان کی ایج زیادہ نہیں ہوتی, لیکن چونکہ اسٹریسفل لائف گزار رہے ہوتے ہیں وہ. آپ دیکھیں کہ اگر فار ایگزامپل ایک ایسا انسان ہے کہ جس کی لائف بہت ہی اسٹریس میں گزری ہوئی ہے, دوسرا ایسا انسان ہے کہ جس کی لائف بڑی کمفرٹ زون میں گزری ہوئی ہے, بڑی ہیپی لائف گزری ہے, تو دونوں کے فیسز میں آپ خود ڈیفرینشیٹ کر سکتے ہیں. تو یہ دیکھیں نا کہ ڈائریکٹ امپیکٹ آ رہا ہوتا ہے اسٹریس کا آپ کی اسکن کے اوپر. ایک طرف رنکلز بھی بن جائیں گے, ایک طرف اسکن کے اوپر آپ کی وہ ہائیڈریشن بھی کم ہو جاتی ہے اسکن کی, اور دوسرا یہ ہے کہ اسکن کی الاسٹیسٹی بھی لوز ہوتی ہے. دوسری طرف دیکھیں گے کہ اگر اس کی لائف میں اسٹریس کم ہے تو اسٹریس کم ہونے کی وجہ سے اسکن ہیلدی بھی ہوتی ہے, فریش بھی ہوتی ہے, اور کولیجن جو ہے وہ اسکن کو ٹائٹ بھی رکھتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس کیونکہ آپ کا ایک لمبا ایکسپیرینس ہے, کافی پیشنٹ آتے ہیں, تو کوئی ایسے پیشنٹس بھی آتے ہیں کہ جن کو آپ یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں آپ کو یہ دوائیں دوں گا, لیکن آپ کو خوش بھی رہنا ہے, آپ ٹینشن بہت لیتے ہیں, اس کے افیکٹ آپ کے چہرے پہ واضح ہیں یا جلد پہ واضح ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے. ہم اس طرح سے ہے کیونکہ ہمارا ڈائریکٹ جو وہ ہے ہماری اسپیشلٹی ہے وہ ٹینشن کے ساتھ نہیں ہے. اگر ہم اس کو فردر ایویلیویشن کی طرف جاتے ہیں, ہسٹری کی طرف جاتے ہیں, تو ہماری جو ڈیزیز ہے, جس طرح میں نے بتایا نا کہ ایکنی ہونے کی ریزن ٹینشن نہیں ہے, لیکن ٹینشن کی وجہ سے ایکنی بڑھ جاتی ہے. میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ ایکنی کے ریزن جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں, اس کے پازیٹیو فیکٹر اور ہے, لیکن یہ ہے کہ اس کی وجہ سے ایکنی بڑھ جاتی ہے. اب جو ایجنگ سائنز ہیں اس کی مین ریزنز اور ہیں, لیکن اگر آپ سٹریس میں ہیں تو اس کی مزید بڑھ جاتی ہیں یہ. تو اس لیے جو ہم ان کو بتاتے ہیں کہ جی آپ جو ایک ہیلدی لائف سٹائل ہے جس میں اسٹریس ریلیونگ کی ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کی جا سکتی ہیں, جو کہ ہمارے ڈاکٹرز بھی ریکمینڈ کرتے ہیں کہ جی آپ واک کریں, واٹر انٹیک بہتر کریں, اپنی سلیپ امپروو کریں, ڈائٹ بہتر رکھیں. یہ ساری چیزیں ایسے ہیں کہ جو اسٹریس کو ریلیو کرتی ہیں, اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ آپ کے ادر پارٹس آف باڈی کے اوپر, آپ کی مینٹل ہیلتھ کے اوپر تو اس کا امپیکٹ آتا ہی آتا ہے. along with that آپ کی اسکن بھی امپروو ہوتی ہے. تو میرے خیال میں انسان کا زیادہ بزی رہنا بھی بہت بڑے حد تک اس کو چھٹکارا دلا سکتا ہے. اسکن کے لیے بہتری کے لیے تو ویسے بھی لڑکیاں خاص طور پہ تیار ہوتی ہیں, تو اس وقت ہمیں جو دیکھ رہی ہیں بھائی بزی ہو جاؤ کہیں نہ کہیں. یہ بالکل آپ نے اچھی بات کیا کہ اگر آپ مائنڈ کو بزی رکھیں گے تو بزی رکھنے کی وجہ سے کیا ہوگا کہ آپ سوچیں گے کم, اور اسٹریس آپ فیل کب کرتے ہیں, اسٹریس فیل تب کرتے ہیں جب آپ ریگولر بیسس پہ سوچ رہے ہوتے ہیں. میں نے جس طرح پہلے بتایا کہ ایک ایشو ہے لائف میں وہ تو چل رہا ہوتا ہے. ایک کالر ہیں, ہم ان کو پہلے لے لیتے ہیں. عبد الرحمان صاحب ہمارے ساتھ سائیوال سے موجود ہیں. رحمان صاحب سب سے پہلے تو آپ کو ویلکم کرتے ہیں, سوال پوچھیے گا. رحمان صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. جی جی سوال پوچھیے گا. سوال یہی ہے کہ چہرے پر دانے نکلتے ہیں, میڈیسن بہت کھائی ہے. ہاں ٹھیک ہو گیا, تو علاج نہیں ہو رہا اس کا مکمل, یہ پوچھ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. اچھا ویسے آپ کو ڈاکٹر نے کیا وجہ بتائی تھی کہ جس کی وجہ سے آپ کو دانے نکل رہے, آپ نے علاج کس چیز کے لیے کیا؟ میدے کے لیے ڈاکٹر نے کہا کہ میدے کی وجہ سے. اوکے ٹھیک ہے, میدے کی وجہ سے.
डॉक्टर साहब देखिए इनको जो चेहरे पे दाना निकलते हैं ना वो टिपिकल है एक्नी होती है वो, ठीक है। जो मैदे के साथ अगर इन्होंने वो प्रॉपर डॉक्टर को चेक करा, अगर उन्होंने मैदे से रिलेट भी किया है तो ऐसा होता है कि कुछ डाइट्स ऐसी होती हैं कि जिसकी वजह से सीबम प्रोडक्शन बढ़ जाती है। जिस तरह से स्पाइसी फूड्स ले ली तो उसकी वजह से सीबम प्रोडक्शन बढ़ती है, उसकी वजह से एक्नी बढ़ सकती है। लेकिन जो इन्होंने बात की है कि जी कि मैं प्रॉपर मेडिसिन भी ली हैं, बहुत टाइम ली हैं, तो फिर मुझे तो ख़त्म नहीं हो रही। एक्नी का प्रॉब्लम ये है कि एक्नी को अगर आप ट्रीट करेंगे तो वो ठीक हो जाती है, लेकिन वो दोबारा भी हो जाती है। लेकिन स्किन टाइप है, आप एक चीज़ को अंडरस्टैंड करें, स्पेशली मैं इनको बताऊंगा जो इन्होंने कॉल की है कि अगर आप एक चीज़ अंडरस्टैंड करें कि अगर आपकी स्किन ऑयली है तो वो स्किन की टाइप है, उसने ऑयली ही रहना है। और ये नॉर्मल टाइप ऑफ स्किन है, मतलब किसी की ड्राई होती है, किसी की ऑयली होती है, किसी की कॉम्बिनेशन होती है कि ऑयली और ड्राई मिक्स होती है। Yes. तो अगर ऑयली है तो ऑयली स्किन वालों को पिंपल्स निकलते हैं। आपने करना ये है कि एक दफ़ा ट्रीटमेंट लेने के बाद फिर डॉक्टर साहब से पूछें कि उसकी प्रिकॉशंस क्या हैं, कि जी आपने उसके बाद एहतियात क्या करनी होती है। एहतियात में मेनली मैं आपको बता देता हूँ कि जिनकी ऑयली स्किन होती है वो फेस को नॉर्मली 4 से 5 मरतबा वॉश करें, और कुछ ऐसे अपनी रूटीन लाइफ में अपनी जो आपकी रूटीन स्किन केयर है उसमें कुछ ऐसे सीरम्स ऐड करें या ऐसे कोई लोशन ऐड करें जो एंटी बैक्टीरियल उसमें क्वालिटीज़ भी हों। मतलब ये है कि वो हमारे पास कुछ ऐसे लोशंस होते हैं जो कि मार्केट में नॉर्मली अवेलेबल, सैलिसिलिक बेस्ड, सैलिसिलिक बेस्ड नहीं, अच्छा, जो हमारे क्लिंडामाइसिन बेस्ड होते हैं। मतलब वो मॉइस्चराइजर भी होते हैं, अलॉन्ग विद दैट उसमें क्लिंडामाइसिन भी होती है। तो क्लिंडामाइसिन क्या होती है, वो नॉर्मल जब रूटीन में यूज कर रहे होते हैं, आपको पता है कि आपको एक्नी होनी है, तो वो क्या होता है प्रोटेक्टिव मेजर के तौर पर यूज करते हैं, उसमें फिर होने के चांसेस मिनिमम हो जाते हैं। अगेन मैं बता रहा हूँ कि खत्म नहीं होते, मिनिमम हो जाते हैं। अगर फॉर एग्जांपल पहले आपने मेडिसिन यूज कर ली है और उसके 3 महीने बाद आपको एक्नी हो गया दोबारा, तो उसके बाद यह है कि उसके चांसेस कम से कम होते जाएंगे अगर आप अपनी जो स्किन केयर रूटीन है उसको इस तरह से इंप्रूव कर लेंगे। अच्छा, तो इनको स्किन केयर की तरफ जाना जी जी बिल्कुल। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब वापस अपने टॉपिक की जारी बातें, निमरा ने एक सवाल तो आपसे किया नहीं, ये जो टेंशन है ये सबसे ज्यादा खवातीन लेती हैं। खवातीन लेती भी है और मेरे ख्याल में खवातीन देती भी है। I saw that coming. I knew that you're going to say that. डॉक्टर साहब मुझे पता था। अब ये बात ठीक है आपकी, देखें। चले जी, हमारे साथ एक कॉलर है, फिर उसके बाद आते हैं शैला मुजफ्फरगढ़ से। जी शैला, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। शैला साहब, आपको आवाज आ रही है? जी जी आ रही है जी। टीवी बंद कर दें और अपना सवाल पूछ लें। जी, मेरे चेहरे पे ना छाइयाँ है। छाइयाँ, ओके। और 3 जी। ठीक, कोई इलाज वगैरह करवाया आपने? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक, ठीक हो गया। अच्छा, एक तो प्रेगनेंसी में भी होती है जी बिल्कुल। तो आपकी कोई प्रेगनेंसी वगैरह तो नहीं है शैला साहिबा? नहीं, हमल नहीं है जी, ओके, थैंक यू। चलें, दैट्स ग्रेट। एक तो इंटरेस्टिंग चीज है कि शी इज फ्रॉम मुजफ्फरगढ़ एंड आई एम आल्सो फ्रॉम मुजफ्फरगढ़। ये तो आपकी अपनी है, प्लीज इनका ख्याल रखिए। इनको एकदम बताइए कि यहाँ पे आने की जरूरत नहीं, मैं आपको दवा बता देता हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा देखें, जो क्योंकि मैं खुद मुजफ्फरगढ़ से हूँ, मुझे पता है कि वहाँ पे जो है सनलाइट ज़्यादा होती है कंपैरेटिव टू इन एरियाज के ना, क्योंकि वहाँ पे गर्म इलाका है, मुल्तान के साथ है एडजेसेंट बिल्कुल मुजफ्फरगढ़, तो वहाँ पे सूरज की किरणें ज़्यादा होती हैं, वहाँ गर्मी ज़्यादा होती है। तो नॉर्मली ऐसा होता है कि लोग बाहर जाते हैं सन एक्सपोजर में, अपनी रूटीन लाइफ में मार्केट चले गए या कोई काम के सिलसिले में चले गए, तो उस वजह से ही छाया होने के या पिगमेंटेशन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अच्छा। अब मैं तो इनको स्किन केयर रूटीन में ही बताऊंगा कि आप एक तो सन ब्लॉक रेगुलर यूज़ करें ताकि मज़ीद डैमेज से बच सकें, और दूसरी ऑप्शन ये है कि आप कोई भी अच्छी प्रोडक्ट जो कि आपकी वो करें, जो इसको छाया को कम करे, वो आप यूज़ कर सकती हैं। तीसरी ऑप्शन ये है कि किसी डॉक्टर के पास जाएं और वहाँ पे प्रोसीजर करवाएं। डॉक्टर कबीर है मुल्तान में, वो मतलब नियर टू एक्सेस जो है आपके मुजफ्फरगढ़ के, वो डॉक्टर कबीर है मुल्तान में, गोलगश्त कॉलोनी में। आप उनके पास जाएंगे तो उनके पास सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं और वो ट्रीट करेंगे तो फिर हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे पास कोई ऐसी ऑप्शंस नहीं होती। इनको तो डायरेक्टली नाम मिल गया डॉक्टर का। हाँ, डॉक्टर आपने नाम बता दिया कि मुजफ्फराबाद की थी। अच्छा, हमारे साथ मौजूद है शाहिद महमूद साहब, मुजफ्फरगढ़ की, सॉरी मुजफ्फरबाद की नहीं, सॉरी माय बैड। शाहिद महमूद साहब है हमारे साथ जी, नूरपुर थल से। शाहिद साहब अपना सवाल पूछिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा प्रॉब्लम जो है ना वो स्किन का है, तकरीबन डॉक्टर साहब 12 से 13 साल पुराना ये प्रॉब्लम आ रहा है सर। वो तो सोराइसिस का प्रॉब्लम होता है ये। तो काइंडली सर इसके मुतालिक मुझे आगाही दीजिएगा। काफी अच्छा से मैं इसका इलाज कर रहा हूँ, लेकिन मुझे इसका कोई प्रॉपर इलाज नहीं मिलता सर। ठीक है जी। इनका नाम क्या बताया आपने इनका? शाहिद। अच्छा शाहिद साहब, ये हमारे टॉपिक से भी रिलेट करता है कि जो हमने स्ट्रेस वाली बात करनी थी आज, तो उसमें ये है कि जो सोराइसिस है ना, ये स्ट्रेस से डायरेक्टली रिलेट करता है। सोराइसिस ऑटोइम्यून डिजीज है। शाहिद साहब, पहले तो आप इस परेशान नहीं होना आपने। जो सोराइसिस होती है ना, ये साथ वाले को लगती नहीं है,
ایک تو پہلے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ساتھ والے کو سورائسس لگتی نہیں ہے، تو اس لیے آپ نے یہ پریشان نہیں ہونا کہ کسی کو ہاتھ ملائیں گے کچھ ایسا ہوگا تو ان کو سورائسس ہو جائے گی۔ دوسرا یہ ہے کہ سٹریس میں سورائسس بڑھ جاتی ہے، مطلب آپ کبھی نوٹ کر لیجئے گا کہ سٹریس کے دنوں میں آپ دیکھیں گے سورائسس کی جو ہے نا وہ بڑھ جاتی ہے سورائسس۔ اب اس کا جو ہمارے پاس ٹریٹمنٹ آپشن ہے وہ بھی وہی ہے کہ آٹو امیون ڈیزیزز جو ہے نا وہ پرماننٹ ٹھیک نہیں ہوتی، ٹھیک، اس کو ہم نے سمٹومیٹک ٹریٹ کرنا ہوتا ہے کہ جب وہ ہوں گی تو اس کا علاج کریں، وہ ٹھیک ہو جائیں گی، اس کے بعد جب دوبارہ ہوں گی تب بھی اس کا علاج کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہوگا۔ ہمارے پاس صرف یہی آپشن ہے۔ Thank you چلیں، so ٹھیک much ہو گیا، for بہت joining us, شکریہ ڈاکٹر جی مبشر رہا صاحب۔ ناظرین یہ تھی ہماری آج کی صبح کی سوچ، اجازت دیجیے، کل ملاقات ہوتی ہے، اللہ حافظ۔